اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 8ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پارے کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص حق کو نہ قبول کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگیں تب بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات دکھانے کا مطالبہ کیا کرتے تھے، یہ معجزہ دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل چیز طلب صادق ہے، سچی طلب ہے۔ اگر آدمی کے دل میں حق کو قبول کرنے کے لیے سچی طلب نہ ہو تو مشاہدہ خوارق اس کے لیے کچھ نافع نہیں۔ اگر آدمی کے دل میں حق کو پانے، حق کو قبول کرنے کی سچی طلب نہ ہو تو ایک معجزہ نہیں، سینکڑوں معجزے دکھا دیے جائیں تب بھی آدمی حق کو قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک بات اور بھی کہی جا رہی ہے، ایک معجزہ دکھا دیا گیا نا، قرآن حکیم یہ ایک علمی معجزہ ہے اور چیلنج کر دیا گیا ہے کہ اس کا جواب لاؤ، اس کی نظیر لاؤ۔ اب اس چیلنج کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم ایک معجزہ ہے جس کی نظیر نہیں لائی جا سکتی۔ بس یہی ایک معجزہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے، نہیں تو اس کے علاوہ ایک اور معجزہ دکھا دیا گیا تو کہو گے پھر ایک تیسرا معجزہ دکھایا جائے، پھر چوتھا معجزہ دکھایا جائے، پھر کوئی حد نہیں رہتی۔ اسی طرح ولایت کے لیے کرامت کا ظہور یہ شرط نہیں ہے۔ اللہ کے کسی پیارے بندے سے اگر کرامت کا ظہور نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، اور نہ کسی ولی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت ولی مانیں گے جب آپ کوئی کرامت دکھا دیں، بلکہ کرامت کے لیے اصل چیز جو دیکھنا ہے ہمیں، جس کو دیکھ کر کے ہم یہ جان لیں گے کہ یہ ولی ہے، وہ ہے کتاب و سنت کا تتبع۔ کسی شخص کو دیکھو کہ وہ قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا دستور، اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائے ہوئے ہے،
قدم جو وہ رکھتا ہے پھونک پھونک کر رکھتا ہے, کتاب و سنت کے مطابق رکھتا ہے, تو سمجھو وہ ولی ہے, اگرچہ اس کے ہاتھ پر کسی کرامت کو ظہور نہ ہو. اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی زندگی بھر کتاب و سنت کے احکام کے اوپر چلتا رہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میاں ہواؤں میں اڑنا, پانی کے اوپر پیدل چلنا, یہ تو چند دن کے مجاہدے اور ریاضت کی بات ہے. آدمی ہوا میں اڑ سکتا ہے, ممکن ہے. آدمی پانی کے اوپر چل سکتا ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک جادوگر جس کا نام ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے, امریکہ کا مشہور جادوگر ہے, اس کی کیسٹ دیکھ لیجئے, ہوا میں اڑ رہا ہے وہ. پارا جس کو کوئی شکل نہیں دی جا سکتی, مرکیوری, اس کو کوئی شکل نہیں دی جا سکتی, اسے مثلث, مربع یا کوئی بھی شکل نہیں دی جا سکتی, لیکن اس نے شکل دے دیا تھا جادو کے زور سے. ہوا میں اڑتے ہوئے دکھایا گیا اس کو. امریکہ کی سب سے مہنگی ٹرین کا ڈائننگ کار اس نے اسٹیشن کے اوپر سے غائب کر دیا تھا, اور آپ دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ جائیں گے. یہ سب کیمرے کی آنکھ دیکھ کر کے بتا رہی ہے کہ ابھی یہاں وہ ڈائننگ کار تھا, اب نہیں ہے. اب دیکھو یہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے. اب اس نے پارے کو ایک شکل دے دی ہے. تو کیا اس خرق عادت کے اظہار سے کہ اس نے یہ خرق عادت چیز ظاہر کر دی, ہم اسے ولی مان لیں؟ گویا خرق عادت چیز کا ظہور یہ کسی شخص کے ولایت کی دلیل نہیں ہے. اصل دلیل یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے اوپر عمل کتنا کر رہا ہے. جتنا عمل کر رہا ہے اتنا بڑا ولی ہے. تو کسی ولی سے آپ کرامت کے ظاہر کرنے کا مطالبہ نہ کریں. یہ دیکھیں کہ وہ کتاب و سنت کو کتنا فالو کر رہا ہے, کتاب و سنت کے اوپر کتنا عمل کر رہا ہے, وہ اتنا بڑا ولی ہے. اس کے بعد قرآن حکیم کی 3 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. 3 صفتیں, صدق, عدل اور لا مبدل لکلماتی. صدق مانے سچائی, اس کا تعلق حالات اور واقعات اور اخبار سے ہے. یعنی قرآن حکیم نے جتنے تاریخی واقعات بیان کیے ہیں سب صدق پر مبنی ہیں, حرف بحرف سچے. جو احوال بیان کیے 100% صحیح ہیں, جو خبریں دی 100% صدق پر مبنی ہے, سچائی پر مبنی ہے. قرآن کریم میں کوئی حال, کوئی تاریخی واقعہ, کوئی خبر ایسی نہیں ہے جسے چیلنج کیا جا سکے کہ قرآن حکیم نے یہ خبر غلط دی. قرآن حکیم میں یہ واقعہ جو بیان کیا گیا صحیح نہیں ہے. کہیں بھی انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی. تو صدق کا تعلق حالات, واقعات اور اخبار سے ہے. سارے احوال سچے, سارے اخبار صحیح, اور سارے کے سارے تاریخی واقعات مبنی بر حقیقت, مبنی بر صدق. اس کے بعد کہا گیا عدل, اس کا تعلق احکام سے ہے. صدق کا تعلق اخبار, حالات و واقعات سے تھا, اور عدل کا تعلق احکام سے ہے. یعنی قرآن حکیم میں بندوں کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ عدل کے اوپر مبنی ہے. عدل مانے اعتدال, افراط اور تفریط سے پاک. ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے بندہ اسے نہ کر سکے, اس کا کرنا محال ہو.
اور کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہو. جتنے احکام دیے گئے ہیں سب انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے لا مبدل لکلماتی. یہ تیسری صفت ہے قرآن حکیم میں. اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. یعنی قرآن حکیم کے کسی حکم کو، کسی بات کو کسی کے اندر بدلنے کی جرات نہیں ہے. تبدیلی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو زور زبردستی سے اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے، تو ساری دنیا مل کر کے اگر زور لگا لے تو قرآن حکیم کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تبدیلی کی دوسری قسم کیا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ایک پلان بناتے ہیں، پلان کے اندر کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں. چند دن تک تو یہ اصول چلتے ہیں، لیکن غور کرنے کے بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں اصول صحیح نہیں تھا، لہذا اس کے اندر تبدیلی کر دو. قرآن حکیم کا کوئی اصول اور کوئی ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی خاص دور کے لیے تھا، اب آگے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے اصول، سارے کے سارے ضوابط، سارے کے سارے قاعدے قیامت تک کے لیے ہیں. کسی بھی زمان میں، کسی بھی مکان میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی حالت کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، فرسودہ ہو چکا ہے، لہذا یہ حکم بدل دیا جانا چاہیے. قرآن حکیم نے کہا کہ اس طریقے کی تبدیلی بھی اس کے اندر نہیں ہو سکتی. وہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں کہ نظر ثانی کرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے ابدی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں. کسی بھی حالت میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی مکان کے اندر کسی بھی حکم کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ قرآن حکیم کی 3 صفتیں بیان کی گئی. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے کہ حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں ہوتی، کہ کسی فرقے کے لوگ کافی تعداد میں لہذا وہ حق کے اوپر ہیں، کسی فرقے کے لوگ قلیل تعداد میں ہیں تو وہ ناحق پر ہیں. قلت اور کثرت یہ معیار حق و صداقت نہیں، بلکہ حق و صداقت کا معیار دلائل و براہین ہوتے ہیں. اگر ایک ہی آدمی ہو اور اس کے پاس دلائل اور براہین ہوں، اس کے مقابلے میں پورا شہر ہو تو پورا شہر غلطی کے اوپر ہے، وہی ایک آدمی حق کے اوپر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دلائل ہیں، اس کے پاس براہین ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے ہمارے رسول اگر آپ ان لوگوں کی اطاعت کریں گے جو زمین میں کثیر تعداد میں ہیں تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ معیار حق و صداقت قلت اور کثرت نہیں، بلکہ معیار حق و صداقت دلائل اور براہین ہے. آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ حق پر ہیں، اور چاہے آپ قلیل تعداد ہی میں کیوں نہ ہو، اور اگر آپ کے پاس دلائل و براہین نہیں ہے آپ کے موقف کے اوپر تو آپ چاہے تعداد میں کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو، آپ باطل کے موقف پر ہیں، آپ کا موقف باطل ہے. فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کی تعداد قبطیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی. فرعونی زیادہ تھے، موسیٰ کے ماننے والے بہت کم تھے. قرآن کریم نے خود فرمایا وَإِنَّهَا لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ، یہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی. تو کیا آپ یہ کہیں گے
کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی جو ایک چھوٹی سی جماعت تھی، تعداد میں قلیل ہونے کی وجہ سے وہ نہ حق کے اوپر تھی، حق کے اوپر نہیں تھی، اور فرعونی کثیر تعداد میں تھے تو وہ حق کے اوپر تھے. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ معیار حق و صداقت قلت اور کثرت نہیں بلکہ دلائل اور براہین ہے. آگے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. کہتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی نبی ہوتا ہے، بھیجا جاتا ہے، یا نبی کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے، تو وہاں پر جنوں میں کے بھی شیاطین اور انسانوں میں کے بھی شیاطین آ جاتے. یہ اللہ کا شاید ایک ضابطہ ہے، قانون ہے کہ جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل موجود ہوتا ہے. جہاں حق موجود ہوتا ہے وہاں باطل ضرور رہتا ہے. تو جہاں کوئی نبی بھیجا جاتا ہے وہاں شیاطین انس اور شیاطین جن بھی موجود ہوتے ہیں. انسانوں میں سے بھی شیطان اور جنوں میں کے بھی شیطان، یہ دونوں موجود ہوتے ہیں. یعنی ابلیس کے ایجنٹ دو قسم کے ہیں، ابلیس کے گماشتے دو قسم کے ہیں. ایک انسانوں میں کے گماشتے ہیں، انسانوں میں کے ایجنٹ ہیں، اور کچھ جنوں میں کے شیاطین میں کے ایجنٹ ہیں. دو طریقے کے ایجنٹ ہیں. جنوں میں بھی ایجنٹ ہیں ابلیس کے اور انسانوں میں بھی ایجنٹ ہیں ابلیس کے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کام کیا ہوگا؟ بتایا گیا کہ جہاں نبی ہوتا ہے وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں. نبی حق پیش کرتا ہے، یہ حق کی مخالفت کرنے کے لیے لوگوں کے کان بھرتے رہتے ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے. اسی طرح ہر زمانے میں ہوتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اہل حق علماء موجود رہیں گے. اہل حق جہاں بھی حق کو پیش کریں گے شیاطین انس اور شیاطین جن وہاں موجود ہوں گے اور حق کی مخالفت کرنے کے لیے لوگوں کو بھڑکاتے رہیں گے. حق کی مخالفت کرو، حق کے مشن کو آگے مت بڑھنے دو. ایک کام تو ان کا یہ ہوتا ہے. دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ جس طرح اللہ کے فرما بردار بندوں کا، اہل حق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو پھیلائیں، یہ ناحق کو پھیلاتے. اب ناحق کے دائرے میں بہت ساری چیزیں آ گئیں. بتایا گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، طریقہ کیا ہوتا ہے ان کا. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ شیاطین انس اور شیاطین جن یہ پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں، پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں. کس قسم کی پڑیا ہوتی ہے جسے چھوڑتے رہتے ہیں؟ یہ جیسے کہتے ہیں کہ منزل ایک ہے، جس بھی راستے سے جاؤ گے منزل پر پہنچ جاؤ گے. لہذا اپنے اپنے مسلک پر، اپنے اپنے مذہب پر، اپنے اپنے دین پر رہو. راستے مختلف ہیں مگر منزل ایک ہے، وہاں پہنچ جاؤ گے. یہ پڑیا چھوڑتے کبھی کہتے ہیں کہ مرد عورت دونوں برابر، مساوات مرد و زن کا نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، انہیں گھر میں قید رکھا جائے اور باہر مرد مٹر گشتی کرتے رہیں.
لہذا جس طرح مرد آفس میں جانے کا مستحق ہے، بازار میں جانے کا مستحق ہے، عورتیں بھی بے پردہ آفس میں بازار میں جانے کی مستحق ہیں. دونوں مساوی ہیں، اس لیے کہ دونوں انسان ہیں. مساوات مرد و زن کا نعرہ. اور کبھی تحدید نسل انسانی کے لیے ایک نعرہ لگائیں گے، وی ٹو آورس ٹو، ہم دو ہمارے دو. زیادہ بچے نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ اب پڑیا چھوڑتے. زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ان کی تعلیم و تربیت اچھی طریقے سے نہیں ہو پائے گی. بچے کم رہیں گے لہذا ان کی تعلیم و تربیت بہت اچھی ہوگی. یہ پڑیا بھی چھوڑتے رہتے ہیں. کبھی لوگوں کا عقیدہ اور ایمان تباہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ارے تم نے سنا نہیں، فلاں مزار کے اوپر، فلاں قبر کے اوپر تو انسان کی تمام آرزویں پوری ہوتی ہیں، بیٹا ملتا ہے، بیٹی ملتی ہے، جو مانگو ملتا ہے. فلاں کو مل گیا، فلاں کو مل گیا. یہ فلاں کو مل گیا اور فلاں کو مل گیا کسی کو ملتا الٹا نہیں ہے، بلکہ یہ انہی کی افواہ رہتی ہے، انہی کا پروپیگنڈا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پڑیا انہوں نے چھوڑا تھا، ایک پروپیگنڈا کیا تھا. یہ تو عجیب بات ہے کہ اللہ مارے تو جانور کو نہیں کھایا جا سکتا، انسان مارے تو کھا سکتے ہیں. کیونکہ کیسی ٹیڑھی بات ہے. مشرکین کیا کرتے تھے؟ مردار جانور بھی کھا لیتے تھے. اگر کوئی جانور طبعی موت مر گیا تو اس کو کھا لیتے تھے اور کہتے تھے اس کو اللہ نے مارا ہے. تو یہ حرام کیسے ہوا؟ آیت اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگا دی، قدغن لگا دی کہ کوئی آدمی مرا ہوا جانور نہیں کھا سکتا، مرا ہوا جانور حرام ہے. جب تک جانور کو ذبح نہ کیا جائے شرعی طریقے سے تب تک جانور کا گوشت انسان کے لیے حلال نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، ارے دیکھو اللہ مارے تو حرام اور انسان مارے تو حلال. اس لیے کہ انسان ذبح کرتا ہے، اس کے ذبح کرنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، وہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے. اور طبعی موت مر جاتا ہے تو سمجھو اللہ نے مارا. تو یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ مارے جانور کو تو وہ حرام ہو جائے اور انسان اپنے ہاتھ سے مارے تو حلال ہو جائے. یہ کیسا فلسفہ ہے؟ حالانکہ اگر وہ غور کرتے تو یہ اعتراض نہ کرتے، یہ پروپیگنڈا نہ کرتے. اس لیے کہ پانی پینے کے لیے انسان خود نکالتا ہے، کنویں سے پانی خود نکالتا ہے، ٹیوب ویل سے پانی خود نکالتا ہے، نل سے پانی خود نکالتا ہے، اور پیشاب اللہ نکالتا ہے. اگر اللہ پیشاب روک دے آدمی کے بس میں باہر نکال دے؟ تو اللہ جو چیز نکالتا ہے اس کا پینا حرام، اور بندہ جو پانی نکالتا ہے اس کا پینا حلال. پیشاب اللہ نکالتا ہے، پی سکتی کیا؟ لیکن پانی انسان اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے، اسے ہم لوگ جائز کہتے ہیں، پاک کہتے ہیں. پیشاب کو ناپاک کہتے ہیں. اور اگر غور کرتے تو انہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ ذبح کیا ہوا جانور اور مرا ہوا جانور دونوں میں بہت فرق ہے. اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک ذبح کیے ہوئے جانور کو رکھ دو اور ایک مرے ہوئے جانور کو رکھ دو، دیکھو کون پہلے سڑتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ذبح کیا ہوا جانور بہت دیر میں سڑے گا، مرا ہوا جانور پہلے سڑ جائے گا. دونوں میں فرق آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. کسی سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا ہے کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرتے ہو
زمین گندی ہو جاتی ہے. تم زمین کو گندا کرتے ہو اس لیے کہ زمین کے اندر دفن کرنے کے بعد وہ سڑتا ہے, گلتا ہے. زمین کے ساتھ ظلم کرتے ہو, زمین کو گندا کرتے ہو. ہم جو کرتے ہیں کہ مردے کو جلا دیتے ہیں, زمین کے اوپر گندگی نہیں ہوتی. تو کہا کہ ایسا ہے, زمین کو گندا کرنے کا اگر اتنا ہی خیال آپ کو ہے تو جب پیخانہ کیجئے نا تو اسے اٹھا کر کے جیب میں رکھ لیا کیجئے, اس لیے کہ اس سے بھی زمین گندی ہو جاتی. پیشاب کیجئے تو اسے بھی زمین پر مت گرنے دیجئے, اس لیے کہ پیشاب سے بھی زمین کو تکلیف ہوتی ہے, پیخانے سے بھی زمین کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ مردہ سڑتا ہے تو بدبو دار ہو جاتا ہے, اور انسان پیخانہ کرتا تو وہ بھی بدبو دار ہوتا ہے. یہ کس طریقے کے سوالات ہیں؟ اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, وہ جانور مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. کسی جانور کا گوشت کھانے کے لیے بنیادی 3 شرطیں ہیں. ایک تو وہ جانور معقول اللحم ہو. معقول اللحم کا مطلب شریعت نے اس جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہو, وہ معقول اللحم ہے. تو کسی جانور کا گوشت کھانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے, پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ معقول اللحم ہو, یعنی شریعت میں اس جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہو, معقول اللحم ہو. دوسرے, شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا گیا ہو, ورنہ اگر جانور معقول اللحم ہے, شریعت میں اس جانور کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے مگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا, تب بھی حرام ہے. شرعی طریقے سے ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تیز دھار آلے سے, چاقو ہو چھری ہو, تیز دھار چاقو سے, تیز دھار چھری سے یا کسی تیز دھار آلے سے معقول اللحم جانور کی گردن کی رگوں کو کاٹ دینا, یہ ذبح شرعی ہے. اس سے مشینی ذبیحہ نکل گیا, وہ حرام ہے. جھٹکا کیا ہوا جانور وہ بھی حرام ہے, اس لیے کہ دونوں جگہوں پر شرعی ذبح نہیں پایا گیا. شرعی ذبح کیا ہے؟ تیز دھار آلے سے معقول اللحم جانور کے حلقوم کی رگیں کاٹ دی جائیں, وہ ذبح شرعی ہے. جھٹکے کے اندر اس کے حلق کی رگیں نہیں ہوتی ہیں کٹتی, مشین کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو پہلا معقول اللحم جانور ہو, شریعت میں اس جانور کو کھانے کی اجازت دی گئی ہو. دوسرے ذبح شرعی ہو, شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا گیا ہو. تیسرے اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یہاں ٹھہر کر 2 باتیں جاننا ضروری ہے. اللہ کی کوئی صفت ذبح کرتے وقت زبان سے نہیں نکالی جائے گی, بلکہ اللہ کا نام لیا جائے گا. کوئی کہے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ غفار کے نام سے ذبح کرتا ہوں, رحیم کے نام سے ذبح کرتا ہوں, رحمان کے نام سے ذبح کرتا ہوں, ذبح نہیں ہوگا. اللہ کا نام لینا ضروری ہے. بسم اللہ واللہ اکبر, اللہ کا نام لینا ضروری ہے. صفت خالی زبان سے نکالنا جہاں اللہ کا نام نہ ہو وہ ذبح نہیں مانا جائے گا. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسرے, اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس جانور کو آپ استعمال نہیں کر سکتے, چاہے آپ نے شرعی طریقے پر ذبح کیا ہو اور وہ جانور معقول اللحم بھی ہو. یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو جانور کا گوشت حلال ہوتا ہے. تینوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے, جانور کا گوشت استعمال کرنا حرام ہو جائے گا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس,
بتایا گیا کہ کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے، مقصد پورا نہ کرے، تو سمجھو وہ مر جاتی ہے، اگرچہ وہ بظاہر زندہ دکھے۔ مثلا پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ جلانا چھوڑ دے۔ درخت کا کام ہے پھل دینا، درخت پھل دینا چھوڑ دے۔ تو گویا آگ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، پانی جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، درخت جس مقصد کے لیے اگایا گیا تھا زمین سے، پھل دینا جس کا مقصد تھا وہ مقصد اس نے پورا نہیں کیا، تو سمجھو کہ وہ درخت مر گیا۔ ایسے ہی انسان کا بھی ایک مقصد تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری۔ دیکھو کہ کوئی شخص اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے تو اس نے گویا اپنا مقصد تخلیق کھو دیا۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ جو چیز اپنی پیدائش کا مقصد تخلیق کھو دے وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ لہذا مومن تو زندہ ہے، کافر اور مشرک مردہ ہے، اس لیے کہ مومن نے اپنی مقصد تخلیق کو پورا کیا، کافر اور مشرک نے اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کیا۔ مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بتایا ہے سورہ ذاریات میں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق ہے۔ جیسے پیڑ اگر پھل دینا چھوڑ دے تو گویا اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، پیڑ سمجھو مر گیا۔ ایسے ہی انسان کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ جو انسان اللہ کی عبادت نہ کرے اگرچہ وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ ظاہر یہ ہوا، ثابت یہ ہوا کہ اللہ کا فرما بردار مومن اور مسلم یہ حقیقت میں زندہ ہوتا ہے، کافر حقیقت میں مردہ ہوتا ہے۔ چلتی پھرتی لاش کہا جا سکتا ہے، بقیہ حقیقی زندگی سے تو متصف نہیں ہے۔ وہی بات یہاں کہی گئی، کتنی عمدہ بات ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے، ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے جو اس کائنات میں جاری ہے، اس دنیا میں جاری ہے۔ کیا؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم بعض ظالموں کو بعض کے اوپر حکمراں بنا دیتے ہیں لوگوں کے برے کام کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب لوگ اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے لگتے ہیں، تو اللہ کے ایسے نافرمانوں کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جہاں یہ دیکھو کہ ظالم حکمراں مسلط ہیں، سمجھو کہ رعایا جن کے اوپر ظالم حکمراں کو مسلط کیا گیا ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے، یا اکثریت ان کی نافرمانوں کی ہے۔ اگر اچھے بنو گے تو تمہارے اوپر اچھے حکمراں مقرر کیے جائیں گے، برے بنو گے تو ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ تمہارے مال سے کھلواڑ کرے گا، مال چھین، آبرو سے کھلواڑ کرے گا۔ آگے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں اگر کوئی چلا گیا تو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، اور جہنم میں اگر کوئی چلا گیا تو وہاں سے بھی کبھی نہیں نکالا جائے گا، الا یہ کہ بعض موحدین جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت وہ بعد میں نکال لیے جائیں گے۔ بقیہ جن کے لیے خلود فی النار ہے، خلود فی النار کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ ایک آیت کریمہ کا یہاں ایک ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے۔ وہ آیت کریمہ پڑھ کے میں اس سے پیدا ہونے والے ایک شبہے کا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔
قال النار مثواکم فیہا خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. آگ تمہارا ٹھکانہ، اس کے اندر تم ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے. کیا مطلب؟ ہمیشہ رہو گے اس میں مگر جو اللہ چاہے. اس سے شبہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہو گے تم جہنم کے اندر مگر اللہ چاہے، یعنی اللہ چاہے گا تو جہنم بھی ختم ہو جائے گی، تم ہمیشہ جہنم میں نہیں رہو گے. بظاہر شبہ پیدا ہو رہا ہے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے کہ ایک دن جہنم ہو سکتا ہے فنا ہو جائے. جواب اس کا یہ ہے کہ الا ما شاء اللہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے. الا ما شاء اللہ یہاں کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دن وہ جہنم کو فنا کر دے گا، جہنمیوں کو فنا کر دے گا، بلکہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں جو چاہوں تو جہنم کو بھی فنا کر سکتا ہوں، میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں. یہ بتانا مقصود ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم کو فنا کر دے گا، بلکہ وہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ یوں تو ہمارا قانون یہ ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی، جہنمی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، جلتے رہیں گے، لیکن اپنے اس قانون کا میں پابند نہیں ہوں. میں چاہوں تو اپنے اس قانون کو توڑ سکتا ہوں. اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اسی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے عام قوانین میں سے بعض استثنائیات بھی کیے ہیں. مثلا آگ کا قانون کیا ہے؟ جلائے. پانی کا کام کیا ہے؟ بہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، قانون بدل دیا اس نے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب دریا سے نکل گئے، دریا میں جو راستہ بن گیا تھا، جانتے یہ راستہ کیسے بنا تھا؟ دونوں طرف کا پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا تھا. دیکھو پانی کو پتھر بنا دیا اللہ نے، جبکہ پانی کی طبیعت کیا ہے؟ پانی کا مزاج کیا ہے؟ سیلان، بہنا. پتھر بن جانا، برف پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جانا، یہ اس کا مزاج نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہاں قانون بدل دیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنے بنائے ہوئے قانون کا میں پابند نہیں ہوں. اللہ کسی چیز کا پابند نہیں. ایسے میرا قانون ہے جہنم ہمیشہ رہے گی، یہ قانون ہے، لیکن میں اس قانون کا بھی پابند نہیں ہوں. اگر میں چاہوں تو میرے اندر وہ قدرت ہے کہ میں جہنم کو فنا کر دوں. یہ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم ایک دن فنا ہو جائے گی. اظہار قدرت بیان کرنا مقصود ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تم میں سے میرے رسول نہیں آئے؟ تم میں سے رسول نہیں آئے جو میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کرتے؟ یہاں خطاب کن کن کو کیا گیا ہے؟ جنوں کو اور انسانوں کو. یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے جو تمہارے اوپر میری آیتیں تلاوت کرتے؟ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ جتنے نبی انسانوں میں آئے ہیں اتنے نبی جنوں میں بھی آئے ہیں. ایک آدم انسانوں میں آئے، ایک آدم جنوں میں آئے. ایک موسیٰ انسانوں میں آئے، ایک موسیٰ جنوں میں آئے. ایک عیسیٰ انسانوں میں آئے، ایک عیسیٰ جنوں میں آئے. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں آئے اور جنوں میں آئے. اس لیے کہ یہاں دونوں کے خطاب کر کے کہا جا رہا اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، کیا تم میں سے
رسول نہیں آئے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا، جنوں میں کوئی رسول نہیں آیا. جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب کے سب انسانوں میں آئے، اور جن انسانوں کے تابع تھے احکام الہیہ میں، شریعت میں. یعنی جو شریعت انسانوں کو جس زمانے میں جس نبی کے ذریعے دی گئی، وہی جنوں کا بھی نبی تھا، اور وہی احکام جو وہ لایا تھا انسانوں کے لیے، وہی احکام اس وقت کے جنوں کا بھی تھا، ان کے لیے تھا. پھر یہاں دونوں جماعتوں کو خطاب کر کے ایسا کیوں کہا گیا؟ کیا تم میں سے رسول نہیں آئے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں مجموعے جن و انس کو خطاب ہے. جیسے یہ کہا جائے کہ اے عرب اور عجم کے لوگوں، کیا تم میں محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تھوڑی مطلب ہے کہ عرب میں ایک محمد آئے اور عجم میں دوسرے محمد آئے. اس کا مطلب عرب و عجم کے مجموعے سے خطاب ہے. اے عرب اور عجم کے لوگوں، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے؟ سے کیا معلوم ہوا کہ عجم میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں، اور عرب کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں. یہ مطلب ہے. جیسے قرآن حکیم میں ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک دریا کا پانی میٹھا، ایک دریا کا پانی کھارا، آگے چل کر کے یہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، لیکن ان دونوں دریاؤں کے درمیان آڑ رہتی ہے. میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا، کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا. اور دونوں دریاؤں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور موگا. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، منہما دونوں دریاؤں سے کیا نکلتے ہیں؟ موتی اور موگا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں دریاؤں سے موتی اور موگے نہیں نکلتے، صرف دریائے شور سے موتی اور موگے نکلتے ہیں. کھارے پانی کے اندر موتی اور موگا ہوتے ہیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ دونوں سے موتی اور موگے نکلتے ہیں. در حقیقت یہاں دو دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ایک ساتھ، اور یہ کہا گیا دونوں سے موتی موگے نکلتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھارے پانی سے بھی موتی اور موگے نکلتے ہیں اور میٹھے پانی سے بھی موتی اور موگے نکلتے ہیں. اگرچہ ضمیر تسنیہ کی لائی گئی ہے، دو کی ضمیر لائی گئی ہے، لیکن حقیقت میں یہاں مراد یہ ہے کہ ایک ہی دریا سے، کھارے پانی والے دریا ہی سے موتی اور موگے نکلتے ہیں. تو ہمیں قرآن سے بھی نظیر مل گئی کہ یہاں خطاب مجموعے جن و انس سے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک رسول، ایک نبی انسانوں میں آیا، ایک رسول جنوں میں آیا، نبی جنوں میں آیا. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور بڑی عجیب بات کہی ہے، ربنا استمتع بعضنا ببعض. اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے بہت فائدے اٹھائے ہیں. مفسرین نے اس ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان جب کسی جن کی پوجا کرنے لگتا ہے تو جن اس کی بعض ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے. صراط مستقیم برمنگھم سے ایک میگزین نکلتا ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا تھا کہ ایک صاحب کی ولایت کا اور بزرگی کا بڑا شہرہ تھا. حج کے موسم میں کبھی عرفات میں دکھتے، کبھی مینا میں دکھتے، کہیں حج میں راستے میں دکھتے، جبکہ وہ حج نہیں گئے ہوتے تھے. اور بہت ساری کرامتیں ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی تھیں. پاس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ بڑھاتے تھے، مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں آ جاتا تھا، اسے کھلا دیتے تھے. کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا، بظاہر یہ کرامت تھی. جب وہ مر گئے، ان کو دفن کرنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے گھر آئے تو ایک شخص نے